اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات بر محمد حضرات گرامی قدر، جس آیہ کریمہ کو میں نے اس عشرہ زینبیہ کے لیے عنوان قرار دیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہر مسلمان اس آیت سے واقف ہے، اس کے سیاق و سباق سے واقف ہے، اور اگر اس آیت سے بھی واقف نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، پانے والے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ اور لوگوں کا ترجمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن اگر آپ کی توجہ میرے قریب رہیں تو پھر انشاءاللہ میں کچھ سنا چکوں گا، اور آپ یقین کیجئے کہ ایک ہی دفعہ میں نے کہا چھجی پورا بھائی ہم ضرور آئیں گے، چونکہ وہ سالانہ مجلس میں آئیں اور آپ لوگوں کی محبت ہے تو میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ بس اتنی سی گزارش ہے، کل کو ذرا سا پنکھا حساب کتاب سے لگا دینا، تم خود ہی ہوا کھا رہے ہو، بس صلوات پڑھیے اور کل انشاءاللہ۔ ہاں میں نے اس لیے کہ اگر میں صرف منتظمین سے کہوں گا تو ہو سکتا ہے کل کو میں تو کام چلا گیا تھا، میں تو وہاں چلا، ہوتا ہے نکل جائے، تو اب انشاءاللہ کسی نہ کسی کو تو یاد رہے گا۔ صلوات پڑھیے اور ترجمہ یہ کیا گیا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن اعتراض ہوتا ہے، غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب جب 5 برس کے تھے تب کہا کہ سیدھا راستہ دکھا، 15 برس کے ہو گئے اب بھی کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا، 25 کے ہو گئے سیدھا راستہ دکھا، 55 پر آ گئے، 85 کے ہو گئے، قبر نے باہیں کھول دی، کہاں جا رہے ہو چلے آؤ، اب ادھر چلے آؤ، ادھر کو رخ کر لو، اب بھی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو غیر لوگوں نے، غیر مسلموں نے یہ اعتراض کیا کہ صاحب وہ قوم جو بچپن سے لے کر، وہ فرد جو بچپن سے لے کے بوڑھا ہو گیا اور یہی کہتا رہا کہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، ارے سبحان اللہ، صلوات پڑھیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اعتراض یہ ہوا کہ صاحب سیدھا راستہ دکھا، تھوڑا کم کر دو اس کو،
تھوڑا سلو تھوڑا سلوات پڑھیں محمد. تو جو لوگ، جو افراد، جو قوم، جو ملت خود سیدھا راستہ نہیں دیکھ سکی، اسے یہ کیا حق ہے کہ صاحب تمہارا راستہ ٹیڑھا ہے، تمہارا راستہ اچھا نہیں ہے، تمہارا راستہ سیدھا نہیں ہے. ہمارا راستہ سیدھا ہے، ہم ہیں صراط مستقیم پر، ہمارا ہر عمل صراط مستقیم پر، ہمارا ہر قدم صراط مستقیم پر، ہماری ہر سوچ صراط مستقیم، ہمارا ہر لمحہ صراط مستقیم. تو اعتراض یہ کیا غیر مسلموں نے کہ صاحب جو لوگ خود کہہ رہے ہیں، تمنا پائی جا رہی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، تو جو بوڑھے ہو گئے خود سیدھا راستہ نہیں دیکھ سکے، تو انہیں یہ کیا حق ہے کہ ہمارے ساتھ آؤ ہم سیدھا راستہ دکھائیں گے، ہمارے ساتھ آؤ ہم سیدھا راستہ دکھائیں گے. مگر اس کا ترجمہ ہی غلط ہے. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بلکہ ترجمہ یہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. توجہ فرمائیے گا بھائی، یہی تو محبت ہے آپ کے. ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اس لیے کہ پالنے والے ہمیں سیدھا راستہ مل تو گیا ہے. لا الہ الا اللہ سیدھا راستہ ہے، محمد رسول اللہ سیدھا راستہ ہے، تیرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اہل بیت کی محبت سیدھا راستہ ہے. ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمارے قدم نہ ڈگمگانے پائیں. الحمدللہ جنہیں بھٹکنے کا اندیشہ ہے وہ بھٹکا کریں، ہم خود بھی قائم ہیں اور قائم آل محمد بھی ہمارے پاس ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اچھا آپ اپنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب میں سیدھے راستے پر ہوں، لیکن آپ دوسروں کو تھوڑی کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ صاحب آپ کا راستہ اچھا نہیں ہے، آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں. لڑائی جھگڑا فساد مقدمے بازی نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا ایک ہی سینٹینس پر، ایک ہی جملے پر کہ آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں. تو پالنے والے بتانا سیدھا راستہ ہے کیا؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا راستہ سیدھا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا راستہ سیدھا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ تمہارا نہیں ہے. اور یہ سیدھا راستہ ہے کون؟ آخر یہ صراط مستقیم ہے. قبلہ و کعبہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. اللہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. توجہ فرمائیے گا. اللہ کی تسبیح و تحلیل کرو، یہی صراط مستقیم ہے. حمد و ثنا کرو، یہی صراط مستقیم ہے. اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. تو وہ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم. اب پتہ کیا چلے کہ صراط مستقیم ہے کون؟ تاریخ یہ کہتی ہے صراط مستقیم سے متعلق سرکار ختمی مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے. کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، سامنے سے علی نمودار ہوئے، رسول نے مسکرا کے کہا ھذا صراط مستقیم. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو، پہلی مجلس ہے، کل تو میں تمہیں چلا لوں گا. گفتگو آپ سے میری مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے، مجمع آتا رہے گا، مومنین تشریف لاتے رہیں گے. تو یہ ہے صراط مستقیم. رسول نے مسکرا کے کہا کہ یہ ہے صراط مستقیم. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیشہ تو علی نہیں رہیں گے. آپ نے کہا کہ اس کی محبت تو رہے گی، بھائی اس کا ذکر تو رہے گا. یہ ہے صراط مستقیم. کس نے کہا؟ سرکار ختمی مرتبت نے کہا. عزیزوں اب میں سمجھا بس شیطان نے کیا کہا تھا. آج جب ہم خیبر پڑھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بھائی خیبر کیوں پڑھتے ہو، خندق کیوں پڑھتے ہو، بدر کیوں پڑھتے ہو، احد کیوں پڑھتے ہو، جبل کیوں پڑھتے ہو، نہروان کیوں پڑھتے ہو، شب ہجرت کیوں پڑھتے ہو، کعبے میں ولادت کیوں پڑھتے ہو، انگوٹھی کا دینا کیوں پڑھتے ہو، روٹیوں کا بھیجنا کیوں پڑھتے ہو. کوئی نماز پہ پڑھتے ہیں کوئی نہیں بولتا، روزے پہ پڑھتے ہیں کوئی نہیں بولتا. شیطان نے کیا کہا تھا رئیس بھائی؟ شیطان نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. بات نہیں پہنچی، گہری بات ہو گئی کیا بھائی؟ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا.
کیا کرے گا؟ کہ بہکاؤں گا. کیا بہکائے گا؟ کہ دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا. اللہ نے کہا شیطان تو نادان ہے، تو نے اب بھی دو سمتیں چھوڑ دی. جو میرے سامنے ہاتھوں کو اٹھا دے گا اسے بخش دوں گا، جو میرے سامنے سر جھکا دے گا اسے بخش دوں گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو اس نے کیا کہا؟ صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. اب پتا چلا کہ اعتراض کرنے والا کبھی اعتراض نہیں کرتا کہ نماز پہ نہ پڑھو، روزے پر نہ پڑھو. آپ توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی ولایت پر پڑھا فوراً اپنے اعتراض کرنے لگے. کالے کپڑے ہی والے اعتراض کرنے لگے، اے مولانا کب تک پڑھیے گا، کب تک پڑھیے گا، کب تک پڑھیے گا؟ جب تک بھیا محمد کی رسالت رہے گی، علی کی ولایت رہے گی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بہت ہو چکا، بہت پہچان چکے. تو اب پتا چلا کہ صراط مستقیم پر بیٹھ جائے گا. ولایت صراط مستقیم ہے، اہل بیت سے محبت صراط مستقیم ہے. بھائی یہی بہکائے گا. مطمئن ہو کے نہ بیٹھا کیجئے مجلس میں، مطمئن ہو کے نہ رہا کیجئے مسجد میں. یہی آئے گا بہکانے کے لیے. اور اس کی سب سے بڑی کوالٹی وہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. پتہ بھی نہیں ہونے دیتا کب کون سے لباس میں بہکا کر کے چلا جائے. کوالٹی ہے شیطان کی. تو یہاں بیٹھے گا وہ مطمئن ہو کے نہ بیٹھو کہ صاحب آ گئے مجلس میں. آپ نے الیکشن تو لڑے ہیں، اور لڑے ہیں نہیں تو لڑوائے تو ہیں. بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آ رہے ہیں بی جے پی کے لوگ. سرکار بھائی ایک بار ہماری سرکار سیوا کا موقع دو، بس ایک بار. یہ رام پرکاش، اوم پرکاش پنڈت جی، یہ پوری بستی ماشاءاللہ مسلمانوں کی بستی ہے، بہت کم ممکن ہے آپ کو ووٹ نہ ملنے کا. نہیں، ہمارا فرض تو ہے کہ ہم جائیں اور کنوینس کریں. اگر ایک بھی توڑ لیا تو ہماری محنت سوالت ہو گئی، اکارت نہیں ہوئی. ہم کامیاب ہو گئے اگر ہم نے ایک ووٹ بھی حاصل کر لیا. اور اسی طریقے سے مسلمان جاتے ہیں مندروں کے سامنے ماشاءاللہ تسبیح لیے کھڑے ہوئے ہیں. بھائی ایک بار موقع دے دیجئے، ایک بار موقع دے دیجئے. بار بار نہیں کہہ رہے ہیں، ایک بار موقع دے دیجئے. کہاں کے لیے؟ ایک ووٹ نہیں ملے گا، مندر کے چبوترے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کہا نہیں نہیں مولانا، آنا تو ہمارا فرض ہے. یہ سیاست کا پہلو ہے اور یہ سیاسی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن میں جاؤ. میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، یہ تو میرے ہیں ہی، یہ تو میرا ووٹ بینک ہے، یہاں تو مجھے سب کچھ ملیں گے. جانا چاہتا ہے ہمیشہ اپوزیشن میں، یہاں سے لائیں، یہاں سے لائیں. بی جے پی والا سبا میں، سپا والا بی جے پی میں، یہاں سے توڑو، یہاں سے توڑو، یہاں سے توڑو. بس میں نے اپنی بات مکمل کر دی یہ کہہ کر کے کہ مسجد میں مطمئن ہو کے نہ بیٹھا کرو، مجلس میں مطمئن ہو کے نہ بیٹھا کرو. شیطان یہی کہیں آئے گا اور یہی دروازے پر بیٹھ جائے گا. میں کہوں گا شیطان جوا خانے پہ چلا جا، کسینوں پہ چلا جا، شراب خانے پہ چلا جا. کہ خبردار میرے نہ ہوتے تو یہاں آتے کیوں؟ ارے میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے ہیں اسی لیے تو یہاں آئے ہیں. میں تو مسجد کے دروازے سے لاؤں گا، امام باڑے سے توڑ کر کے لاؤں گا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. آتا ہے اور بہکا کے لے جاتا ہے. ابھی سے وسوسے پیدا کرنے لگا، کیا پڑھنا ہے یہ؟ بھائی بڑا نام تھا، کیا پڑھا؟ شروع کر دیا اس نے اپنا کام. اچھا اگر یہاں نہیں چلا، کونی سے آنکھ سے باڈی لینگویج بھی تو ہے. یہ کیا کھودا پہاڑ نئی نئی باتیں نکالیں گے. یہیں سے شروع کر دیا اس نے شوشا اپنا.
اور وہ بہکاتا بھی ایسے کہ پتہ نہ چلے، سانپ مر جائے لاٹھی نہ ٹوٹے، بھائی پتہ بھی نہ چلے اور اپنا کام کر جائے۔ یہی تو شیطانیت ہے، آپ غور کیجئے گا۔ لہٰذا وہ سب سے آسانی سے منافق بناتا ہے، مخالف بہت کم بناتا ہے، اس لیے کہ مخالفت کے لیے جرأت چاہیے۔ منافق کبھی جرأت والا نہیں ہوتا، بزدل ہوتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہاں کچھ کہہ دیا، وہاں کچھ کہہ دیا، اس سے کچھ کر دیا، اس سے کچھ کہہ دیا، یہ سب کیا ہے؟ تو وہ سب اپنا کام کرتا رہتا ہے، توجہ فرمائیے گا، بہکاتا رہتا ہے، تو کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی اسٹائل سے وہ ہمیں بہکا رہا ہے۔ مجلس میں اول تو آنے نہیں دے گا، ارے اب تو 10 دن چلیں گی بھائی، ہاں 10 دن چلیں گی، یہیں رہیں گے مول صاحب، کوئی کہیں جا تھوڑے رہے ہیں، وہ ہیں اور ہم ہیں اور ہماری محبتیں ہیں، کل چلیں گے، ابھی تو ایسے ہی رہے گا 3 دن تک، 3 دن کا ایکسٹرا پروگرام بنا لیا نہ آنے کا، چوتھی کے بعد میں رونا کھائے گی، مول صاحب بھی ماشاءاللہ فارم میں آ جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ اول تو آنے نہیں دے گا، اور آنے دیا تو بولنے نہیں دے گا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا، بولنے نہیں دے گا، لیکن بولیں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ علی کا ولایت کا تذکرہ ہو اور نہ بولیں، علی کی ولایت کا ذکر ہو اور نہ بولیں، اہل بیت کے فضائل بیان ہوں اور نہ بولیں۔ مولا علی جا رہے ہیں ایک راستے سے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، آبشار ہے، مچھلیاں ہیں، ایسے اچھل رہی ہیں اور غوطہ ہے، پھر اچھلی، پھر غوطہ، پھر اچھلی، پھر غوطہ۔ مولا کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ مولا سلام کا جواب دے رہے ہیں، انہیں پریشانی ہو گئی کہ کچھ نہیں نظر آتا، علی یہ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ مولا نے مسکرا کے کہا کہ مچھلیاں ہمیں سلام کر رہی ہیں۔ آپ غور کی جگہ بولیں گے انشاءاللہ، مولا مچھلیاں میں سلام کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا مگر سب تو سلام نہیں کر رہی، سب نہیں بول رہی، سب تو سلام نہیں کر رہی۔ امام نے مسکرا کے کہا جو حلال ہیں وہ سلام کر رہی ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو جذبہ ولایت اگر دل میں موجزن ہے تو کوئی سوال نہیں ہوتا کہ ہم رک جائیں، مگر عزیزو مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، اور اللہ نے پھر قرآن میں خود ہی کہا ہے علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اولاد آدم؟ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے عہد و پیمان کیا، بس میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ بس صراط مستقیم ہے کیا؟ پھر قرآن نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ ہر وہ راستہ جو آپ کو کار خیر تک لائے وہی صراط مستقیم ہے۔ اب جو آپ اپنے گھروں سے یہاں تک آئے ہیں نا، نیت کیا ہے؟ مجلس میں جا رہے ہیں، عبادت میں جا رہے ہیں، ہماری یہی نیت ہے نا، بھائی یہی صراط مستقیم ہے۔ ہر وہ راستہ جو کار خیر تک لائے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں، مگر شیطان بیٹھتا ہے اس راستے میں بہکانے کے لیے، الجھانے کے لیے، وسوسے پیدا کرنے کے لیے۔ مولا علی دربار رسالت ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، سرکار ختمی مرتبہ کہ ایک شخص اٹھ کے بعد باہر گیا، راستے میں ایک صاحب ملے، سلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ بزم رسالت سے آ رہا ہوں۔ کون کون ہیں؟ کہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، اور ایک صاحب ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔ اب اس کو تو پریشانی پیدا ہو گئی کہ آخر ایسا کون ہے کہ جسے یہ نہیں جانتا؟ کون تھا؟ جناب سلمان۔ ان سے پوچھا اے سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ بزم رسالت سے آ رہا ہوں۔ کون کون ہے؟ کہ فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اور ایک ہے جنہیں میں نہیں جانتا۔ انہیں پریشانی ہو گئی۔ اب انہوں نے آگے دیکھا، اچھا آپ ہیں، آپ ہیں،
آپ ہیں آپ ہیں، گھما کے جو گردن دیکھا تو گوشے میں مولا علی، انہیں موقع مل گیا کہ یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ سلمان ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہے، سلمان نے تو ہم سے جھوٹ بولا۔ کہ جھوٹ کیا بولا؟ کہ ابھی تو ملے ہیں، کہ ہاں ابھی گئے ہیں یہاں سے، کہ ہم سے جھوٹ یہ بولا کہ میں نے پوچھا بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، تو انہوں نے کہا بزم رسالت سے آ رہا ہوں۔ کون کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، اور ایک صاحب ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ یہ تو علی ہیں، کیا سلمان علی کو نہیں جانتے؟ آپ غور کیجئے گا، کیا سلمان علی کو نہیں جانتے؟ بلایا جائے سلمان کو، آئے دوڑتے ہوئے آئے اور جناب سلمان کو بلا کر کے لے گئے۔ جب جناب سلمان پہنچے تو رسول السلام نے کہا لو آ گئے سلمان۔ رسول السلام نے کہا اے سلمان تم نے جھوٹ بولا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہ انہوں نے تم سے پوچھا کہ بتاؤ کون کون ہیں؟ کہ جی پوچھا، تم نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے جواب دیا فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، ایک صاحب ہے جنہیں میں نہیں جانتا۔ تو یہ تو علی ہیں جو گوشے میں بیٹھے ہیں، تو کیا تم علی کو نہیں جانتے؟ توجہ فرمائیے گا۔ بس سلمان نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ نہ میں خدا ہوں نہ رسول۔ بھائی آپ ہی نے تو کہا ہے کہ علی کو بس دو نے پہچانا، میں نے پہچانا یا میرے خدا نے پہچانا؟ آپ غور کیجئے، میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ سنی، شیعہ، حنفی، مالکی، آغا خانی، قادیانی، داؤدی، احمدی، محمدی، صدیقی، فاروقی، عثمانی، بغدادی، تمام مسلمانوں کو میرا چیلنج ہے، اے مسلمانوں، ارے جب 9 درجے کر ایمان پر فائز ہونے والا سلمان نہ پہچان سکا تو بے ایمان مسلمان کیا پہچانے گا؟ سلوہ پڑھیں بر محمد کون پہچانے گا؟ بہت پہچان گئے ہم، بس 1400 سال ہو گئے سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے، بہت پہچانتے ہیں علی کو۔ آپ خواب پہچانتے ہیں؟ ہم خواب پہچانتے ہیں علی کو؟ آج کی مجلس تو تھوڑی سی ایسی ہوگی۔ پہچاننے کی بات بتاؤں، جناب سلمان آئے مولا علی کے دروازے پر، آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ آواز آئی میں سلمان۔ کیوں آئے ہو؟ علی سے ملاقات کے لیے۔ کہاں ہے مولا علی؟ کہ بندگان خدا کو رزق بانٹنے گئے ہیں، بندگان خدا کو رزق بانٹنے گئے ہیں۔ دیکھیے بعض مقام ایسے ہیں مولا کے کھل کے آپ فضائل پڑھیے، بعض بستیاں ہیں، یہ بھی کرم ہے آپ پر، ورنہ آج کل تو ویسے ماں سے منہ بند کر رکھے ہیں۔ صلوات پڑھیے برحمد آل محمد۔ ابھی میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے 2-3 وہیں بیٹھے تھے، ماشاءاللہ ماس واس لگا رکھا تھا، ایک جملے پر سبحان اللہ نہیں گردن نہیں ہلا دیتے۔ بعد میں کھانا تھا، میں نے کہا بھیا تجھے قسم ہے اس مجلس کی، اگر تو نے ماس ہٹا کے کھانا کھایا لگائے رکھیے بس ماس۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ کس غیرت سے تو کھانا کھائے گا؟ ایک دفعہ تو سبحان اللہ نہیں کہا تو نے، جیسے ملک الموت ان کا انتظار کر رہا ہے۔ کہاں ہے سلمان علی؟ جواب ملا بندگان خدا کو رزق بانٹنے گئے ہیں۔ فوراً ان کے ذہن میں آیا اچھا بندگان خدا کو رزق بانٹنے گئے ہیں، رزق دینا تو اللہ کا کام ہے۔ سلمان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ رزق دینا تو اللہ کا کام ہے، یہ بندگان خدا کو رزق بانٹنے گئے ہیں۔ جا رہے ہیں سلمان، سامنے سے آ گئے مولا علی۔ سلمان نے سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا کہ سلمان کہاں گئے تھے؟
کہ مولا آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ سلمان کیوں گئے تھے یہ بھی بتا دیں کہ مولا آپ سے بہتر کیوں جانتے ہیں؟ سلمان اب کیا سوچ رہے ہو یہ بھی بتا دیں۔ مولا آپ سے بہتر کون جانتے ہیں؟ کہ سلمان تمہیں جواب دیا فضانے بندگانے خدا کو رس بانٹنے گئے ہیں کہ جی تمہارے ذہن میں یہ آیا کہ یہ صفت تو اللہ کی ہے، رازق تو اللہ ہے، بندگان خدا کو رس بانٹنے کے لیے گئے ہیں کہ جی میرے ذہن میں یہ سوال ہے۔ غور کیجئے گا، ایک جگہ میں یہ مجلس پڑھ رہا تھا مولانا، ایک مولوی صاحب بڑے داڑھی والے مجھ سے الجھ گئے کہ مولانا یہ تو غلو کرتے ہو، اب آپ نے اللہ کو رازق بھی بنا دیا، علی کو رازق بھی بنا دیا، رزق بھی بانٹنے گئے۔ اتفاق سے مجھ سے 2 دن پہلے شکایت کرنے آئے تھے کہ مولانا یہ تمہارا کلاس فیلو ہے، یہ بنیے کا لڑکا سب کو بانٹتا ہے راشن، مجھے نہیں دیتا۔ میں نے فوراً ہی وہ ایگزامپل دے دیا، میں نے کہا پرسوں تو تم مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ مولانا یہ کوٹا پورا نہیں دیتا، یہ کوٹا چوری کرتا ہے اور ہم سے تو جنے کیا تعصب کرتا ہے، ہمیں تو بالکل راشن نہیں دیتا۔ میں نے کہا اچھا پرکاش تو رازق ہو سکتا ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں او بے وقوف، یہ تو دیکھ کہ کس کنڈیشن میں بانٹ رہا ہے کہ بندگان خدا کو رس بانٹنے گئے ہیں، یہ ذہن میں تھا۔ وہ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا سلمان تم ہمیں کبھی نہیں پہچان سکتے، ہماری حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اے سلمان اگر سمجھنا چاہتے ہو تو بس اتنا سمجھ لو کہ وہ خالق کائنات ہے، میں مولا کائنات ہوں۔ سلوہ پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو یہ عزیزو ہمارا یہ دعویٰ، ہمارا یہ چیلنج کہ صاحب ہم بہت پہچانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بہت سمجھتے ہیں، کیا خاک سمجھتے ہیں؟ نہیں پہچانیں گے قیامت ہو جائے گی۔ اور آؤٹ آف انڈیا تو اس ٹائپ کے سوال بہت ہوتے ہیں کہ صاحب بہت سمجھتے ہیں، علی کو میں نے بہت پڑھا ہے، میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں۔ اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ یہ پیٹرول کہاں سے آیا؟ کون سے پیڑ پہ آتا ہے یہ؟ اس نے عمر صاحب پیٹرول پیڑ پہ تھوڑے آتا ہے، اور کمر صاحب زمین سے نکلتا ہے۔ اچھا اور ڈیزل؟ کمر صاحب وہ بھی زمین سے نکلتا ہے۔ تحقیق کرتے ہو تو کچھ ملتا ہے نا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ بھائی سائنس نے تحقیق کی تو پیٹرول نکلا، سائنس نے تحقیق کی تو ڈیزل نکلا، تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی تو ڈیزل نکلا، ریسرچ کی گئی تو گولڈ نکلا، ریسرچ کی گئی تو تانبا نکلا، ریسرچ کی گئی تو گیس نکلا، ریسرچ کی گئی تو سی این جی نکلا، اور قیامت تک نکلتا رہے گا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جیسا جیسا علم ترقی کرے گا اور ریسرچ بڑھے گی، کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ کس سے؟ تراب سے۔ ارے ایک جملہ کہوں گا اگر آپ جاگ رہے ہوں گے۔ آج مجھے زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھنی ہے، آج مجھے مختصر سی مجلس پڑھنی ہے، مگر آپ کی فکر بیدار ہے، آپ کے ذہن بیدار ہیں، آپ کے خیالات بیدار ہیں، آپ کی سوچیں بیدار ہیں۔ تو عزیز ایک جملہ کہنے کے لیے میں چاہتا ہوں، قیامت تک کے لیے یہ ریسرچ کرتے رہو، کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ گولڈ ملا، سلور ملا، پیٹرول ملا، سی این جی ملا، گیس ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے تراب دعوت دے رہی ہے قیامت تک کے لیے آؤ اور کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ اے زمانے والو، ابھی تو تم تراب کو نہ پہچان سکے، ابو تراب کو کیا پہچانو گے؟ سلوہ پڑھیں بر محمد والے۔ اس سال میں نے یہ عہد کیا ہے کہ آئندہ سال پتہ نہیں پھر باہر جانا نصیب ہو۔ 28 سال میں یہاں اس سال مجلس سے پڑھ رہے ہیں تو 28 سال کی قصر اس سال نکال لو، جتنا ہو سکے اپنے دوستوں سے،
ساتھیوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے ماشاءاللہ مجلس پڑھو گھل مل کر کے ہیں۔ تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب بیان کیا جاتا ہے تو فوراً پریشانی ہو جاتی ہے کہ صاحب کتنا سنائیں گے، کتنا سنائیں گے، کتنا سنائیں گے۔ ہمارے اندر وہ سکت، وہ طاقت کہاں ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل پڑھ سکیں اور اہل بیت کر فضیلت بیان کر سکیں۔ اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اسٹیٹس بھی تو دیکھو بھائی، قرآن سمجھائیں گے۔ آج یہی تو مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ جیسے ایام اضحیٰ آئے یا محرم کا چاند نمودار ہوا، وہاں نمودار ہوا، یہ مودار ہوئے، منہ نکالنے لگے ہیں۔ میں کیا کرو گے، 1400 سال ہو گئے، وہی آپ حسین حسین کر رہے ہیں، وہی آپ علی علی کر رہے ہیں۔ وہ حسین کے لیے قرآن پڑھو، حسین کے لیے قرآن پڑھو۔ قرآن خوانی کے پوسٹر لگ جاتے ہیں محرم کے زمانے میں، حسین کے لیے قرآن پڑھو، حسین کے لیے قرآن پڑھو۔ اچھا، اپنے لیول کا سمجھ لیا حسین کو، بس چونکہ ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اول تو پہلے آتے ہیں مولوی صاحب کہاں ہو، مولوی صاحب جلدی آئیے۔ مولوی صاحب بھی بیچارے آ رہے ہیں، سیدھے پیر کا جوتا الٹے میں اور الٹے کا سیدھے میں، تیزی سے آ رہے ہیں اس لیے کہ بلایا جا رہا ہے۔ آ گئے، جی فرمائیے کیا بات ہے؟ کہ مولوی صاحب 3 دن ہو گئے، دم نہیں نکل رہا چچا کا، آؤ ذرا سورہ یاسین پڑھ دو۔ آئے ہائے، ارے یہی تو مسلمانوں کی بدقسمتی ہے۔ قرآن دم نکالنے کے لیے آیا تھا یا دم ڈالنے کے لیے آیا تھا؟ آئیے ذرا قرآن پڑھ دیجئے۔ کیوں مولانا، ہمیں تو کئی دفعے لے گئے۔ آئیے ذرا قرآن پڑھ دیجئے، کاہے کے لیے؟ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ دم نکل گیا تو اب قرآن مرنے پہ بھی سرحان قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ایک بڑے خطیب نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے، کہنے لگے کیا پڑھ رہے ہیں قرآن؟ ارے جو زندگی میں فائدہ نہ اٹھا سکا، ہائے ہائے ہائے، وہ مرنے کے بعد کیا فائدہ اٹھائے گا؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ مرنے کے بعد زندگی میں قرآن جہیز جا رہا ہے 51 لاکھ روپے کا۔ مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، سب سے خاندان میں لمبا آدمی، فریج قرآن کے نیچے کو، BMW یا سوئفٹ ڈیزائر جیسے بھی ایسے تھے، قرآن کے نیچے کو جہیز جا رہا ہے، قرآن کے نیچے کو۔ اس لیے آیا تھا قرآن۔ پہلے تو خود ہم جب جایا کرتے چلو ماں نے بہن نے قرآن کے نیچے کو نکال دیا حفاظت کے لیے، اب مولانا یہاں تک آ گیا ہے۔ ایک میں رشتے میں تھا، بالکل سادگی سے رشتہ ہو رہا تھا، میں کیا کروں، میرا مزاج اس ٹائپ کی بات پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مولانا لڑکا اتنا اچھا ہے، یہ ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ایک گھریلو لڑکی چاہیے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں بھی چلا گیا رشتے میں، بھی نہیں گھریلو لڑکی چاہیے تو اچھا ہے، چلو ہم بھی چل رہے ہیں۔ ہم نے بتایا فلاں صاحب کی بیٹی ہے، بڑی اچھی پابند صوم و صلاۃ ہے۔ جب ہم چلے گئے، انہوں نے رشتے کا ذکر کیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، مگر اب جو مگر کا منہ کھلا، مگر مچھ کا جو منہ کھلا، اب کار بھی آ رہی ہے اس کے اندر، فریج بھی آ رہا ہے، کولر بھی آ رہا ہے۔ میں نے کہا تم تو یہ کہہ رہے تھے، مگر کہتے ہی سب کچھ آ گیا۔ اور جب جا رہے تو وہ بھی قرآن کے سائے میں لے کر کے جا رہے ہو، تو قرآن اس لیے آیا تھا، قرآن قسمیں کھانے کے لیے آیا تھا، قرآن اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ ہمیں نے تو قرآن کا مذاق بنایا ہے، اور اب بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب قرآن پڑھو۔
حسین کے لیے قرآن پڑھو، حسین کے لیے قرآن پڑھو، اس لیے قرآن پڑھو۔ ہم اپنی زندگی میں قرآن پڑھتے تھے، ہمارا انتقال ہو گیا، اب ہم قرآن نہیں پڑھتے، لہٰذا عزیزوں نے 100ویں پہ کہا قرآن خوانی ہوگی، 10ویں پہ کہا قرآن خوانی ہوگی، 20ویں پہ کہا قرآن خوانی ہوگی، چہلم پہ کہا قرآن خوانی ہوگی، سمائی پہ قرآن خوانی۔ کیا مطلب؟ اس لیے ہو رہی ہے قرآن خوانی، ہم اپنی زندگی میں قرآن پڑھتے تھے، اب انتقال ہو گیا، ہم محتاج ہو گئے، ہم تلاوت نہیں کر سکتے تو محتاج ہو گئے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے تو قرآن پڑھا جائے گا جو محتاج تلاوت ہو، اس کے لیے جو پڑھتے ہو جو نوکے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو یہ ہے عزیزو، صرف قرآن اپنے ہی لوگ مذاق اڑانے لگے، 26 آیتیں نکال دو، 26 آیتیں قرآن نے نکالیے، یہ کہتا ہے قرآن، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے۔ اور انہی صاحب کو میں نے دیکھا کہ جہاں کچھ لوگ نمایاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہاں یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا، مگر ان کی تھالی الگ ہے، ان کی تھالی الگ ہے، ان کی تھالی تھوڑی اونچی رکھی ہوئی ہے، ان کی تھالی نیچی ہے، چونکہ یہ نیچ ہے نا، میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، نیچے تھالی ہے۔ بڑا اچھا کمنٹ کیا ایک شخص نے اس کے اوپر، اس نے کہا کتا کتنا ہی وفادار ہو مگر تھالی الگ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے عزیزو، قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، مگر عزیزو لوگوں نے اس سے پہلے بھی قرآن پہ حملہ کیے اور حملے ہوتے آ رہے ہیں۔ کیا سلمان رشدی نے حملہ نہیں کیا تھا؟ میرے بزرگ جانتے ہیں، اگر بچے اس کے بارے میں نہیں جانتے، سلمان رشدی نے حملہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ قرآن پر اس نے حملہ کیا، مگر عزیزو کامیاب نہ ہو سکا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کامیاب نہیں ہو سکا۔ بھائی چوری کرنا چاہتا تھا، جیسے انہوں نے کہا 26 آیتیں چوری سے نکال دو، غور کیجئے گا، چوری کرنا چاہتا تھا، چوری کہاں ہوتی ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ مگر عزیزو جیسے ہی سلمان رشدی نے کہا قرآن کے بارے میں، تو ایک دم خمینی صاحب نے فتویٰ دیا، سلمان رشدی واجب القتل۔ ہائے ہائے ہائے، منہ چھپائے بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا، میں تو ڈینمارک تک گیا، آپ غور کیجئے گا، پتہ چلا یہاں ہے، ہم نے کہا یہیں مل لے اس سے۔ سلمان 1 کروڑ روپے کا اس زمانے میں انعام دے دیا، سلمان رشدی روپوش ہو گیا، چھپ گیا۔ کیوں چھپا عزیزو؟ اس نے قرآن پر حملہ کرنا چاہا تھا، لیکن کوئی بھی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ اس نے اہل بیت کے بارے میں کچھ کہا ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا، اس کا مطلب ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کی تو تذلیل کرے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، اہل بیت کے بارے میں نہیں، بہت پڑھا بہت پڑھا بہت پڑھا، مگر چونکہ دوسرے دروازوں سے لیا، لہذا قرآن پڑھا تو صحیح مگر معرفت نہ لے سکا۔ لہذا اب پتہ یہ چلا کہ جہاں بغیر اہل بیت کے قرآن کا علم حاصل کیا جاتا ہے وہ سلمان رشدی ہوتا ہے، اور جہاں قرآن اہل بیت سے لیا جاتا ہے وہ سلمان فارسی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ فوراً خمینی صاحب نے فتویٰ دے دیا، جو لوگ سو رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا۔ بھائی چوری وہیں تو ہوتی ہے جہاں گھر میں سب سو رہے ہو، لیکن اگر ایک بھی چچا حقہ پی رہے ہیں، ایک محلے میں ایک جاگ رہا ہو، چوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ نے نہیں دیکھا پچھلے سال تو بہت چل رہا تھا
چوکیدار چوکیدار میں ہوں چوکیدار. میں کچھ کہہ رہا ہوں چل رہا تھا کہ نہیں؟ ہمارے پردھان منتری جی کہہ رہے تھے چوکیدار ہوں. تو جہاں چوکیدار چوکس ہو وہاں چوری نہیں ہوتی، لیکن اگر چوکیدار ہی چوروں سے مل جائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، اسلام میں یہی تو ہوا. آپ غور کیجئے گا، یہ جو اسلام میں چوریاں ہوئی، ڈاکے ہوئے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے چہرے اسلامی تھے، کارنامے یہودیوں کے تھے. انسان دھوکہ ہی ماں کھاتا ہے لباس پر. توجہ فرمائیے گا. تو قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ قسمیں کھائی جائیں، جہیز کی زینت بنائی جائے یا قرآن کا مذاق اڑایا جائے. قرآن اس لیے آیا تھا اپنا کردار بناؤ. قرآن اس لیے آیا تھا اپنا وجود بناؤ. اور عزیزو، قسم خدا کی اسی قرآن کے صدقے میں آج جو یہ ہمیں مجلسیں ملی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ مجلس ہے تبرک کون بانٹ رہا ہے، مولوی کون آ رہا ہے اور کون کون مومنین آ رہے ہیں، کس امام باڑے میں ہیں، کس انجمن میں ہیں. آج تو یہ بھی چل گیا کون مولوی آ رہا ہے. میں نے کہا بھائی اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی. اب تو واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا. اب تو دیکھ کا سائز بنا دو اور نیچے ویرائٹی لکھ دو، خود بخود آ جائے گا. مولوی کی ضرورت نہیں ہے، ٹوپک کی ضرورت نہیں ہے. تو عزیزو، ان کے ہاں شیر مال، ان کے ہاں بریانی، مال ہی مال، مال ہی مال، مال ہی مال. نام ہو رہا ہے 22 دے گئے. میں نے کری جوگی پور میں، وہ کہتا ہے میں نے 122 کری، میں نے شیر مال بانٹے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا. ایک جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں، حقیقت قسم خدا کی ایک جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں. عزیزو، یہ مجلس ہوا بازی کے لیے نہیں ہے، کردار سازی کے لیے ہے. سلوا پڑھیں بر محمد آل محمد. یہ محبت اہل بیت صراط مستقیم ہے. اس فرش عطا کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. یہ دیکھو کہ ہم جا رہے ہیں تو اس فرش سے لے کے کیا جا رہے ہیں. ہماری سوچ بدلی کہ نہیں بدلی، ہماری فکر بدلی کہ نہیں بدلی، ہمارے ذہن میں انقلاب آیا کہ نہیں آیا. اگر آ گیا تو صراط مستقیم ہے، اور نہ آیا تو ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی محبت صراط مستقیم ہے. اور شیطان کی پوری کوشش یہ رہے گی کہ صاحب صراط مستقیم پر نہ آنے پائے. آ گیا ہے تو باقی رہنے نہ پائے. تو عزیزان محترم، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ مجلس میں آئیے. اور یہ میری کچبج بیانی ہے. آج تو بہرحال میں بھی تھکا ہوا تھا اور یہ پہلی مجلس ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو کچھ 4 لفظ میں نے سیکھی ہیں آپ تک اہل بیت کے صدقے میں پہنچا سکوں، تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے اور میرے چھوٹے بھائیوں کی بھی اصلاح ہو سکے. اس لیے کہ محبت اہل بیت وہ ہے کہ جہاں جہالت دور ہو جائے گی، تیرگی دور ہو جائے گی، ظلمت دور ہو جائے گی. اسی لیے ہم نے یہ فرش عزا، یہ زینب کی امانت ہے، یہ کربلا والوں کی امانت ہے. ہاں عزیزو، اس فرش کو آسان نہ سمجھو کہ ہم نے یہ فرش بچھا دیا. ارے یہ فرش پوچھو زینب سے. زینب نے کیا کہا تھا؟ ایک ایسا انتظام کرا دے کہ میں اپنے بھائی کا مسائل پڑھ سکوں، میں اپنے بھائی کی شہادت کا تذکرہ کر سکوں. اللہ اللہ، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات بھی آئیں اور میری بہنیں بھی مجلس میں آ سکیں. اس لیے کہ اب تک حسین کے مصائب آپ نے سنے، اب زینب کے مصائب سنو، اب سکینہ کے مصائب ہیں، اب ام کلثوم کے مصائب ہیں. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. ہاں ہاں شہزادی، آپ کی تمنا تھی نا بابا میرے مظلوم پر ہوئے گا کون، بابا میرے پردیسی کا ماتم کون کرے گا. اے شہزادے آئیے. ارے پوری بستی آرام کر رہی ہے، پورا علاقہ اپنے گھروں میں سو رہا ہے، لیکن یہ مظلوم عزادار حسین کا ماتم، ہاں اس لیے ماتم کر رہے ہیں کہ جنہیں ماتم کرنے کا حق تھا ان کے ہاتھ بسے گردن بدھے. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. ہاں عزیزو، عجیب منزل ہے
یہ مصائب کی منزل ہے، زینب کے مصائب ہیں، فاطمہ کے شہزادی کے اجڑے گھر کے مصائب ہیں۔ اللہ اللہ، کون زینب؟ علی کی لاڈلی زینب، وہ زینب جس نے کربلا میں لاشیں اٹھائی ہیں۔ عشرہ زینبیہ ہے، مظلوم کا ماتم ہے، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ بڑی ہمت کی ہے علی کی بیٹی نے، اون محمد پہ نہیں روئی زینب۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اون محمد پہ نہیں روئی زینب، اور جناب امام حسین جب اون محمد کی لاشیں خیمے میں لائے تو آواز دی ام کلثوم مجھے سہارا دے دے، ام کلثوم میرے قریب آ جا۔ جناب ام کلثوم آئیں، وہ ایک مرتبہ یا علی کہہ کر زینب نے اون کے لاشے کو اٹھایا، اشارہ کیا ام کلثوم تم محمد کے لاشے کو اٹھاؤ۔ جناب زینب نے اون کے لاشے کو اٹھایا، جناب ام کلثوم نے محمد کے لاشے کو اٹھایا۔ سامنے علی اکبر کھڑے تھے، لیلا کے چاند خاک پر بیٹھ جا، علی اکبر خاک پر بیٹھ گئے۔ تاریخ کہتی ہے آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے جناب ام کلثوم ہیں، آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے ام کلثوم ہیں۔ مولا نے کہا بہن زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ آواز دی بھیا تیرے لال کا صدقہ اتار رہی ہو۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا، سوائے غم مظلوم کربلا۔ زینب نہ روئی، اون محمد کی لاشوں پر نہ روئی۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جب قید خانہ شام میں شہداء کے سر آئے ہیں، ایک ایک کا سر آیا، ارے ایک قاسم کا سر آیا، بہ کے جناب ام فروہ نے لے لیا، جناب ام فروہ نے لے لیا، سر پہ سر آتے رہے، بیویاں پڑھتی رہیں، سروں کو لیتی رہیں۔ ایک ننھا سا سر آیا، رباب آگے بڑھی، اپنے سینے سے لگا لیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، سر کو لے لیا، حسین کا سر آیا، زینب خاک سے اڑ گئی۔ آجا میرے بھیا، آجا میرے حسین۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب سروں پہ ماتم ہونے لگا، آخر میں دو سر رہ گئے جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ان کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے، ان پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ جناب زینب نے کہا ایسے نہ کہے، ارے ان کی بدنصیب ماں میں زندہ ہوں، ہائے میرے جان، ہائے میرے اون محمد۔ زینب قید خانے میں اون محمد پہ نہ روئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے لاڈلو مجھے معاف کر دینا، ماں تم پہ نہ روئے گی، ماموں پر روئے گی۔ مگر تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ واپس مدینے آ گیا اور جناب زینب اپنے گھر پہنچی، کہا ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ سین خانہ میں عبداللہ بیٹھے تھے، کبھی بھی ہمارے گھر میں آئے حسین کہہ کے نہ رو، ہمیں وہم آتا ہے ہمارا حسین سفر میں گیا ہے۔ زینب نے کہا عبداللہ ارے تم نے بھی نہ پہچانا، عبداللہ میں علی کی بیٹی زینب، علی کی بیٹی زینب۔ اللہ اللہ، زینب نہ روئی، لیکن تاریخ کہتی ہے جب زینب گھر میں پہنچی ایک مرتبہ حجرہ کھولا، ارے تو چھوٹے چھوٹے مصلے نظر آئے، تو چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے۔ زینب سے برداشت نہ ہوا، ارے کربلا کا رخ کیا، آؤ